ماہرین کے مطابق ابھی تک دنیا میں 5 طریقہ ہائے علاج دریافت ہوئے ہیں: ایلوپیتھک، سرجری، ہومیوپیتھک، ہربل اور جھاڑ پھونک۔ پہلے 3 طریقہ ہائے علاج دور جدید کی ایجادات ہیں، جبکہ ہربل یعنی جڑی بوٹیوں کا استعمال قدیم طریقہ علاج ہے۔ کسی حد تک سرجری کو بھی قدیم طریقہ علاج میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ماضی میں اس کا طریقہ دوسرا ہوا کرتا تھا۔ جھاڑ پھونک منفی بھی ہوا کرتا تھا اور مثبت بھی۔ دراصل جادو ٹونے جیسے شیطانی اعمال کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تدارک کا فن بھی عطا کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ صرف قرآن و حدیث سے کام لیا جائے اور کہیں بھی کسی بھی شکل میں شرک یا غیر شرعی عمل کی آمیزش نہ ہو۔ لیکن ایسا طریقہ علاج کہیں نہیں پایا جاتا کہ جس کے ذریعے کوئی ہاتھ لگائے اور نابینا کی بینائی واپس لوٹ آئے، کوئی 2 منٹ کا عمل کرے اور قوت بینائی واپس لوٹ آئے۔ اس طرح کے کام معجزات کے زمرے میں آتے ہیں، اور معجزات اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسولوں کو عنایت کیے تھے، جبکہ ان معجزات کا سلسلہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کسی انسان کو کوئی معجزہ عنایت کیا تھا اور نہ کرے گا۔ تاہم انسانی فطرت ایسی ہے کہ اگر اسے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو وہ اس کے حل کے لیے ہر آپشن آزماتا ہے۔ پھر جب معاملہ اولاد یا والدین کا ہو تو انسان کی بے چینی اور بھی شدید ہوتی ہے۔ اولاد میں اگر کسی کو کوئی خاص اور پھر بظاہر لا علاج معذوری لاحق ہو تو یہ والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ ہمارے بھائی اور جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر طلحہ محمود پر اللہ کریم نے مالی لحاظ سے بڑا کرم کیا ہے، لیکن انہیں اس آزمائش میں بھی ڈالا ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایک اسپیشل بچہ ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے ان کے علاج کا ہر ممکن طریقہ آزما لیا، لیکن ان کی آزمائش ختم نہیں ہو رہی۔ انہیں کسی نے مالا علی کردستانی، جس کا اصل نام علی محمد حسن ہے، کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی دکانداری کی تشہیر بھی اس انداز میں کی ہے کہ جیسے وہ منٹوں میں نعوذ باللہ نابیناؤں کو بینائی دلوا سکتا ہے اور گونگوں کو قوت گویائی دلوا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ڈوبتے کو تنکے کے مستاق سینیٹر طلحہ محمود نے عراقی سفیر سے بات کی اور ان کے ذریعے ٹکٹ اور دیگر اخراجات برداشت کر کے مالا کردستانی کو بلا لیا۔ طلحہ محمود اور پاکستانی قوم کی بدقسمتی یہ تھی کہ کردستانی کی پاکستان آمد کا علم اسپیکر اسد کیسر کو بھی ہو گیا۔ ہمارے دوست اسد کیسر پی ٹی آئی میں آنے سے قبل اسلامی جمعیت طلباء اور بعد از جماعت اسلامی سے وابستہ رہے تھے، اور جماعت اسلامی کے لوگ توہم پرستی سے بہت دور ہوتے ہیں، لیکن توہم پرست لیڈر کے ساتھ رہ کر شاید وہ بھی توہم پرست ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی دیگر حکمرانوں کی طرح ان کے ہاں بھی نادیدہ پن بہت زیادہ ہے اور اٹھتے بیٹھتے ہر کام کی تشہیر ضروری سمجھتے ہیں۔ چونکہ جعلی اسمبلی کے اسپیکر ہیں اور عمران خان نے انہیں حقیقی اسپیکر بنانے کے بجائے ڈمی اسپیکر بنا رکھا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی چلا سکتے ہیں اور نہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے زیادہ وقت دوروں یا پھر دعوتوں کے اہتمام اور ان کے میڈیا پر تشہیر میں لگاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کی حیثیت میں جب وہ اس فراڈی ملا کے ساتھ ویڈیو بنا کر عام کریں گے تو لوگوں کو کیا پیغام جائے گا۔ نہ صرف انہوں نے اپنے بچے کی اس فراڈی کے ذریعے علاج کی ویڈیو عام کر دی، بلکہ پی ٹی آئی کے ایک اور رکن قومی اسمبلی جو خود ڈاکٹر بھی ہیں کے ساتھ ان کی آڈیو بھی لیک ہو گئی۔ دا مونږ د چې راوستو دا مونږ د عراق امبیسډر سره خبرو کړه، دغه په تر باندې راغله او دا چې دغه د بیسیکلی د عراق ته د کرد دغه سره دی او دا ولري چې دغه د نسل نیمه د یوسف صلاح الدین ایوبی د نسل نیمه، جس میں اسد قیصر صاحب بتا رہے تھے کہ اس طرح عراق سے یہ صاحب آئے ہوئے ہیں جو پلک جھپکاتے گونگوں اور نابیناؤں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو عام ہوتے ہی پورے پاکستان میں ایک ہلچل پیدا ہوئی۔ ٹیلی فون کالوں کے ذریعے لوگوں نے ہمارا بھی جینا حرام کر دیا کہ اس مسیحا سے اپوائنٹمنٹ دلوا دیں۔ ہزاروں لوگ
اپنے معذوروں اور بیماروں کے ساتھ سینیٹر طلحہ محمود کے گھر جمع ہو گئے۔ ایک دن ان کے لاہور جانے کا پروگرام تھا، وہ گئے نہیں یا ہوٹل سے نکلے نہیں، لیکن ہزاروں لوگ وہاں دور دراز علاقوں سے آ کر خوار ہوئے، لیکن اس فراڈی نے کسی کو شکل بھی نہیں دکھائی۔ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے کئی دن تک ہزاروں لوگ ذلیل ہوتے رہے۔ اگلے روز انہوں نے پشاور جانے کا اعلان کیا تھا، وہاں بھی ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے، لیکن فراڈی وہاں نہیں گیا۔ وہ طلحہ محمود کی مہمان نوازی کا لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ سید یوسف رضا گیلانی اور فردوس عاشق اعوان کی دعوتیں لٹاتے اور اپنی سوشل میڈیا کے لیے مزید مواد جمع کرتے رہے۔ ظاہر ہے جب دنیا سوشل میڈیا پر دیکھے گی کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم، وزراء اور اسپیکر قومی اسمبلی ان کو مسیحا سمجھتے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا گاہک مزید بڑھے گا۔ اب وہ ان ویڈیوز اور تصاویر کو دنیا کے کسی اور ملک کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرے گا۔ طلحہ محمود صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس فراڈی کو بلانے سے قبل تحقیق کرتے، لیکن ان کا تو وہ انفرادی عمل تھا اور صرف اپنے بچے کی خاطر انہوں نے اس صاحب کو بھی آزمانے کا سوچا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی تشہیر سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے معمولی تحقیق کی زحمت کیوں گوارا نہیں کی؟ وہ اگر انٹرنیٹ پر جاتے یا پھر اسمبلی کے سینکڑوں ملازمین میں سے کسی ایک کو تحقیق کا کہتے تو وہاں ان کو 2 منٹ کی محنت سے معلوم ہو جاتا کہ مالا کردستانی کتنا بڑا فراڈ ہے۔ وہ اس فراڈ کی بنیاد پر خود اپنے ملک میں گرفتار ہو چکا ہے، پھر اسی فراڈ کی بنیاد پر سعودی عرب میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ان کے فراڈ سے متعلق عرب علماء کے فتوے آ چکے ہیں، لیکن ایسی کسی تحقیق کی زحمت گوارا کرنے سے قبل انہوں نے انہیں اپنی سرکاری گھر مہمان بنایا، ان کے ساتھ ویڈیو بنائی اور پورے پاکستان کو عذاب میں ڈال دیا۔ یہ فراڈی پاکستان میں کئی دن گزارنے اور دعوتیں لوٹ کر واپس جا چکے، لیکن اگر کسی ایک بندے کی بینائی لوٹ آئی ہو یا کسی کی قوت گویائی بحال ہوئی ہو تو ہمیں بھی آگاہ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ لاہور، اسلام آباد اور پشاور میں جو لاکھوں بیمار اور ان کے عزیز ذلیل و خوار ہوئے تو ان کے ساتھ ہونے والے اس ظلم کا ازالہ کون کرے گا؟ نہ جانے اس ملک کو کسی نحوست نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے کہ جب پوری دنیا تہمات سے نکل رہی ہے تو ہم پر ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں جو توہم پرستی کو فروغ دے رہے ہیں، اور انہیں اندازہ بھی نہیں اس توہم پرستی کا ملک و قوم کو کیا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف مہنگائی کا عذاب، دوسری طرف بے روزگاری کا عذاب، تیسری طرف نادیدہ پن کے شکار حکمرانوں کی بدزبانی کا عذاب، اور اوپر سے توہم پرستی کا عذاب۔ اللہ کے بندو، کچھ تو اللہ کا خوف کرو، کچھ تو اس قوم پر رحم کھاؤ۔